السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے اور اولیاء اللہ کے صدقے میں ہمارے شیخ پیر کامل کی نسبت کے وسیلے سے ہم یہ جان رہے تھے کہ ظاہری اور فضائل قربانی تو ہم کو پتہ ہے، لیکن حقیقت قربانی کیا ہے، قربانی کی حقیقت کیا ہے، یہ ہم اپنی گزشتہ جو ہماری ہفتے واری محفل ہے، ذکر کی محفل، اس میں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ حقیقت میں قربانی ہے کیا، یعنی حقیقت قربانی کی حقیقت کیا ہے۔ اب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسی تسلسل کو ہم اور تھوڑا کھل کر سمجھنے کی یعنی کوشش کریں گے انشاءاللہ بحول تعالیٰ، یعنی ذکر ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ یہ مہینے کی نسبت ذی الحجہ سے ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور آپ ہی کے ذکر سے ہم یعنی حقیقت قربانی کو سمجھ رہے تھے۔ اب انشاءاللہ اس کو اور تھوڑا سا کھل کر سمجھیں گے، کیونکہ عید الاضحیٰ جو ہے بالکل قریب ہے، ہم سب کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قربانی بھی دینا ہے۔ لیکن جب ہم قربانی دیں گے، ہم جب بکرے کی قربانی دیں گے تو انشاءاللہ اب کی بار ہم یہ استظار رکھیں گے، قربانی تو عام طور پہ ہر کوئی دیتے ہی ہے، غفلت میں دیتے ہیں، قربانی کے مقصد کو سمجھتے نہیں، اللہ تعالیٰ کیا میسج دینا چاہ رہا ہے قربانی سے۔ تو جس طرح ہم قربانی کا جو جانور ہوتا ہے، اس کے گلے پر جب ہم چھری لگا کر بسم اللہ اللہ اکبر جب بول کے جب ہم ذبح کرتے ہیں، تو اسی وقت ہمارا یہ استظار ہے نا، اے اللہ، جس طرح میں اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، تو بھی میرے لیے میری زندگی میں جو خواہشات نفس بھرا ہوا ہے اس کو بھی تو اس قربانی کے ساتھ قربان کر دے، اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی مجھ کو توفیق عنایت فرما اور سہولت عنایت فرما۔ یہ ہمارا استظار ہے نا، جس طرح قربانی میں بکرے کو ہم قربان کر رہے، اسی طرح اللہ سے یہ استظار رکھنا ہے ہم کو کہ جس طرح قربانی میں بکرا جو ہے ذبح ہو رہا ہے، اسی طرح ہمارے خواہشات نفس بھی ذبح ہو جانا، اب اس کے بعد کی زندگی جو بھی ہماری ایمان کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ ہو تو یہ استظار رکھنا ہے ہم کو انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے ہم کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ ایمان پر زندگی اگر بسر کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے ہم کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ ہم اللہ کو بول دیا اب اللہ ہی دیکھ لیں گا، نہیں، ہم کو بھی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام حکمت سے کرا اس دنیا میں، ہم کو بھی حکمت سے کام کرنا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کو دین کو سمجھنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے دین کو سمجھنا ہے ہم کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کلمہ طیبہ کے تعلق سے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔
اور ابراہیم علیہ السلام بھی اسی کلمے کی بنیاد پر، ابراہیم علیہ السلام اسی کلمے کی بنیاد پر اپنی جان، مال، اولاد، خواہشات نفس کو قربان کر دیا اللہ کی راہ میں. اور یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت کے مصداق بنے آپ. کس کے؟ بقولی، یعنی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہر عالم میں ثابت قدم رکھنے کا وعدہ کیا. ہم چاہتے ہوئے ثابت قدم نہیں رہ سکتے. ہمارے اندر اتنی صلاحیت، ہمارے اندر اتنی قدرت بھی نہیں ہے، نا ہمارے اندر قوت. ہم مجبور ہے، محتاج ہے ہر فعل میں. اب ہم کو ثابت قدم رکھنا ہے تو مدد کس کی ہونا؟ مولا کی مدد ہونا. اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے تحت زندگی گزارنا ہے. جو لا الہ الا اللہ کے تحت زندگی گزارا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھنا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اور اسی کلمے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں ہی فرما رہا ہے، آیت نمبر 24، 25، 26 اور 27 میں، کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کلمہ طیبہ پر جو زندگی گزارتا ہے اس کو اس کلمہ طیبہ کی برکت سے، اس کلمہ طیبہ کی برکت سے ہر جہاں میں ثابت قدم رکھتا ہے. وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سورہ ابراہیم میں ہی فرما رہا اللہ تعالیٰ. یہ ہے کیا ہے وہ؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے کہ پاکیزہ بات اس پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہیں. یہ کلمہ طیبہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا. آج ہمارے اندر کلمہ طیبہ کی فکر ہی ختم ہوئی. کیا کلمہ ہے کیا آخر؟ اللہ تعالیٰ کیوں جانو برا قرآن مجید میں فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اور جس کلمے کو جان لیا اسی کو میں ثابت قدم رکھتا ہوں پر اللہ تعالیٰ. آج ہم وہ جو کام چھوڑ دیا، ہم اعمال میں لگے ہوئے ہیں، اعمال کے پیچھے پڑے ہوئے. ہم اعمال بھی کرنا ہے، ہم کو اعمال کے تعلق سے بھی انشاءاللہ سمجھیں گے، اس کی حقیقت بھی جانیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا؟ توتی قولها قولہم باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون. کیا فرما رہا تھا؟ وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. اللہ تعالیٰ یہ مثال کیوں فرما رہا؟ تاکہ ہم کو نصیحت حاصل ہو اس آیت سے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور ناپاک بات کی مثال اس ناپاک درخت کی سی ہے جسے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اسے ذرا بھی قرار نہیں، اسے ذرا بھی قرار نہ ہو. اور آگے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. یہ پوری مثال بیان کر کے اللہ تعالیٰ جیسو ثابت قدم رہنے والے کے لیے کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ یہ پاک بات ہے. یہ اس کی مثال پاک درخت کی طرح ہے جس کی زمین میں جڑ بہت مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہے. مومن جو بندہ ہوتا ہے اس کا ایمان جو زمین پر جتنا مضبوط رہے گا اس کی پہنچ عرش تک رہیں گی. اس کی اگر پہنچ عرش تک کوئی اگر لے جانا چاہ رہا اپنی پہنچ تو مضبوط کہاں ہونا انہیں؟ زمین پہ مضبوط ہونا، مرنے کے بعد نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ خبر میں ہمارے کو جو سو معاف کر دیں گا، اللہ غفور الرحیم ہے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ہم کو کہ ایمان پر زندگی بسر کرو. ہم ویسا نہیں کریں گے. اللہ کو حاجت روا ہم خبر میں جان رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں حاجت روا ہوں میں ہم سب کا بلکہ ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ جو یہاں پر ثابت قدم رہیں گا اس کی پہنچ وہاں تک رہیں گی، اور جیتے جی انہیں عالم برزخ کا بھی نظارہ کریں گا اور عرش کا بھی نظارہ کریں گا ایمان والا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ وعدہ کیا ایمان والوں کے تعلق سے، جڑ ہماری زمین میں مضبوط ہونا. اور آگے کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ یعنی
وہ درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے. وہ درخت اللہ کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. ہر وقت پھل دینے سے مراد کیا ہے؟ ایمان والے کی نظر ہر وقت اللہ کے ایک نئی تجلی کا دیدار کرتی ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ ایمان میں زیادتی کرتا، کوئی لمحہ ایمان میں کمی نہیں ہوتی اس کی. جب بھی کمی ہوتی پھر اللہ کی تجلی کو دیکھتا، اپنے ایمان میں زیادتی کرتا. جس طرح یہ درخت کی مثال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ درخت اللہ کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے. اب ہر وقت پھل سے مراد کیا ہے؟ ایمان والا ہر وقت اللہ کے یا تو دیدار میں رہتا، یا تو مشاہدے میں رہتا، یا تو مراقبے میں رہتا. ہر وقت ہر نشانی میں مولا کو دیکھتا ہوں. اسی طرح اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے اور ناپاک بات کی مثال اس ناپاک درخت کی سی ہے جیسے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اسے ذرا بھی خراب نہ ہو. ناپاک بات کیا ہے؟ ہم فیوچر پلاننگ کرتے، میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کروں گا، میں ایسا کر کے ایسا کروں گا. میں کہاں کر سکتا ہوں؟ میں کر سکتا ہوں. میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا. کیا ہے یہ؟ ناپاک بات ہے. میں ہوں کہاں؟ یہ میں کا استظاری جیسو ہم کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط بات کی برکت سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی. اور اللہ ظالموں کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. سمجھ میں یہ بات؟ یعنی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے جو اس پر زندگی گزارتا ہے. ایسا ایمان تھا ابراہیم علیہ السلام کا، ایسا ایمان تھا آپ کا، تو اب یثبت اللہ الذین آمنوا کے مصداق بنے آپ. جیسا کہ جان کا معاملہ آیا، جان کی بات آئی، تو اللہ تعالیٰ کے ایک ذکر، ایک بار ذکر سننے کے لیے آپ کیا کریں؟ اپنا تمام کا تمام مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیے. تمام کی تمام اپنی بکریوں کا جو ریوڑ تھا، جو بھی تھا، پورا آپ کیا کریں؟ پورا صرف ایک بار اللہ کا ذکر سننے کے لیے آپ قربان کر دیے. آج ہم ذکر کے لیے کچھ لمحوں کے لیے کاروبار کو روک کر آنا پڑ رہا ہے تو ہم سوچ رہے ہیں، پابندی نہیں ہے ہمارے اندر. وہاں ابراہیم علیہ السلام صرف ایک بار اللہ سننے کے لیے اپنا پورا مال قربان کر دیا. کیا ہے یہ؟ لا الہ الا اللہ ہے. پھر جب جان کی بات آئی تو آپ کیا کیا؟ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دیے. نمرود کی آگ میں گرنے کے لیے بھی راضی ہو گیا، جان بھی قربان کر دیے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کیا کرا؟ وہاں پہ ثابت قدم رکھا آپ کو. وہاں اس آگ کو گلزار بنا دیا اللہ تعالیٰ، بنا کر آپ کو آپ کی ثابت قدمی کی وجہ سے. اور وہاں پر ریوڑ جو تھا بکروں کا مال بھی آپ کا واپس کر دیا اللہ تعالیٰ. کیوں؟ ثابت قدم تھا. اللہ صرف آزمانے کے لیے دیتا ہے مصیبت. اللہ تعالیٰ صرف آزمانے کے لیے دیتا ہے مصیبت. اور کیا کرے آپ؟ بکریوں مل گیا نا آپ کو واپس. اس کے بعد اولاد کی بات آئی. آپ کے اولاد کی بات آئی. اللہ کے حکم سے اپنی بیوی، اپنے بچے کو، شیرخوار بچے کو اللہ کا حکم ہوا کہ وادی غیر ذی زرع میں جا کر چھوڑ دو. تو آپ کیا کیے؟ اللہ کے حکم کے لیے وہ بھی قربان کر دیا. جان بھی قربان کرے، مال بھی قربان کرے، اولاد بھی قربان کرے. وہاں کیسا ایمان تھا آپ کا؟ وادی غیر ذی زرع میں جب چھوڑے آپ اسماعیل علیہ السلام کو اور بی بی ہاجر علیہ السلام کو، تو کس پر ایمان تھا؟ اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا. وہاں پر چھوڑے اللہ کے بھروسے نہیں. تو پھر اللہ کیسی پرورش کرا آپ کی؟ ہاجر علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی کیسی پرورش کرا اللہ تعالیٰ؟ اگر ہم چاہتے تو ویسی پرورش کر سکتے.
ہم اگر اپنے اوپر اگر ذمہ داری لے لیے تو ہم نہ ویسی پرورش کر سکتے نہ ویسے اس کو پال سکتے اولاد. آپ کیا کریں, اللہ کے حوالے کرے. تو اللہ تعالیٰ حاجر علیہ السلام کی پرورش کیسی کرا اللہ تعالیٰ کہ جو شوہر بیوی کو اور شیرخوار بچے کو وادی غیر ذی زرع میں جہاں پر جانور بھی پنپ نہیں سکتا ویسی جگہ پر چھوڑ کے جب نکلے تو 13 سال تک پھر پلٹ کر نہیں دیکھے. 13 سال تک پلٹ کر نہیں دیکھے. جب آئے تو صرف اس لیے کہ بچے کو قربان کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں. تو وہی بیوی, وہی والدہ ان کی اسماعیل علیہ السلام کی, اپنے شوہر کا مقام دیکھیے. یعنی بچے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں آپ کہ بیٹا یہ تمہارے والد ہیں, ان کی بے ادبی نہیں کرنا, ان کی بے ادبی نہیں کرنا, ان کی نافرمانی نہیں کرنا. یہ کون ڈالے آپ کے ادب آپ کے دل میں؟ آپ کس کے حوالے کریں؟ آپ خود پرورش کریں اپنی بیوی کی. 13 سال نہیں دیکھے تو کون کرا پرورش؟ اللہ. کیسی پرورش کرا؟ 13 سال تک نہیں دیکھے. اب آج کے دور کی عورتیں رہے تو اتنے دن کے بعد یہ آگے بچے کو لے کے جاتے کہتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں وہ ہم سوچ لو, بولنے کی ضرورت نہیں ہمارے کو, نہیں آنے نہیں دے گھر میں نہیں. تو کون کرا پرورش؟ کیسی پرورش ہے اللہ کی؟ ہم کر سکتے ہیں ویسی پرورش؟ ہم یہاں 13 سال کیا 23 سال 33 سال بھی اگر گزر دیے پھر بیوی کو 2 دن تک چھوڑ کے اس سے دیکھو جواب کیسا سننا پڑتا. یہ ہماری پرورش ہے, وہ مولا کی پرورش ہے. آپ کس کے حوالے کریں؟ مولا کے حوالے کریں. اور وہی اولاد کو, وہی اولاد 13 سال اپنے والد کا چہرہ نہیں دیکھی, نہ والد کی صحبت ملی اس اولاد کو نہیں. آج ہم ایسی پرورش کریں بھی تو بچے جواب دے رہے ہیں ہمارے کو نہیں, اولاد ہم کو جواب دے رہی ہے. لیکن 13 سال کے بعد جب اپنے والد کو دیکھو تو آپ کا احترام کیا کریں آپ نہیں. اب اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو قربان کریں تو بیٹا کیا بول رہا, اے ابا جان آپ وہ کر گزری ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیا, انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے نہیں. آج ہے ویسی اولاد. اگر ابراہیم علیہ السلام بھی اگر چاہتے تو ویسی پرورش نہیں کر سکتے جیسی اللہ پرورش کرا, تو ہم تو دور کی بات ہے. اللہ کے حوالے کرے تو دیکھ رہے مرتبہ کیسا ہوا آپ لوگوں کا. ہر چیز اللہ کے حوالے کرنا ہے ہمارے کو نہیں. یہ سب تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ کلمہ طیبہ کی برکت سے ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قربانی کی حقیقت ہے. یہ کیا قربان کرے آپ؟ سمجھ میں آئی بات؟ قربانی حقیقت میں قربانی کیا ہے؟ اپنی جان, اپنا مال, اپنی اولاد اللہ کی راہ میں قربان کرنا, یہ حقیقت قربانی ہے. یہ جو ظاہری قربانی ہے, یہ قربانی سے ہم کچھ ملتا جو بھی ملتا, اللہ کو کیا مل رہا؟ بدھ اسلام محفل میں سمجھے نہیں. جو لا الہ الا اللہ کے تحت زندگی گزارتا, جو لا الہ الا اللہ کے تحت زندگی گزارتا وہی حقیقی قربانی دے سکتا ہو. بغیر لا الہ الا اللہ کو جانے کے قربانی کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے. جاننا ہے ہم کو لا الہ الا اللہ, ہمارا پورا تسلسل لا الہ الا اللہ پیچھے. جو اس کو چھوڑا وہ یعنی حقیقی قربانی دے ہی نہیں سکتا. اللہ کی حقیقت سمجھنا, ہماری حقیقت سمجھنا, مخلوق کی حقیقت سمجھنا, کب سمجھیں گے؟ وہ سمجھیں گے تو اللہ کی راہ میں قربانی دیں گے, اللہ کی حقیقت کو جانیں گے. اور جو بغیر کلمے کو جانے کے اعمال کریں گا, شیطان اس کو دھوکہ دے گا, شیطان اس کو دھوکے میں رکھیں گا. یہ مقام جو ہے نماز پڑھنے سے, روزہ رکھنے سے, زکوٰۃ دینے سے, حج کرنے سے, نیک عمل کرنے سے یہ مقام حاصل نہیں ہوتا. کون سا؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. پھر کیسا حاصل ہوتا ہے یہ؟ لا الہ الا اللہ کو جاننے سے. لا الہ الا اللہ کو جان کر
اس پر زندگی گزارنے سے یہ مقام حاصل ہوتا ہے. حقیقی قربانی کی حقیقت معلوم ہوتی ہے. حقیقت میں قربانی ہے کیا. اب یہ معاملہ پورا سمجھ میں آما کو. مال کی بات آئی لا الہ الا اللہ, جان کی بات آئی لا الہ الا اللہ, اولاد کی بات آئی تو لا الہ الا اللہ, خواہشات نفس کی بات آئی تو لا الہ الا اللہ. کیوں؟ لا الہ الا اللہ کو جانے میں تھے آپ. کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ رب کو جانے تھے آپ, تو وہ مقام حاصل ہوا. یہ حقیقت قربانی ہے. اللہ کی راہ میں ہر چیز قربان کرنا ہے. اب جو ہے سو اگر ہم صرف کلمہ طیبہ کی بات کریں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, روزہ نہیں رکھیں گے, زکوٰۃ نہیں دیں گے, حج نہیں کریں گے, تو اعمال بھی اپنی جگہ مقام رکھتا. اعمال محافظ ہے ایمان کا. جس کے قلب میں ایمان ہوتا ہے وہی عمل کر سکتا. وہ عمل کیوں کرتا؟ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. جو نماز نہیں پڑھیں گے, اگر صرف کلمہ طیبہ کو جانتے رہیں گے, ہر دن کلمہ طیبہ کو جانتے رہیں گے, مگر نماز نہیں پڑھیں گے, روزہ نہیں رکھیں گے, دولت دیا اللہ تعالیٰ تو زکوٰۃ نہیں دیں گے, حج نہیں کریں گے, میں صرف لا الہ الا اللہ سمجھ لیتا ہوں بھائی اللہ تعالیٰ اسی کے لیے پیدا کرانا بولے, تو ایمان وہاں سے نکلتے جاتا. جس لمحہ لا الہ الا اللہ کا علم ہمارے قلب میں آئے گا, اگر اس کا اظہار ہم اعمال سے نہیں کریں گے تو جیسا ایمان آئے گا ویسا نکلتے جائے گا. ایمان جیسا دل میں قلب میں داخل ہو رہا تو اس کی حفاظت نماز, روزہ, زکوٰۃ اور نیک اعمال سے ہوگی. تو اعمال بھی اپنی جگہ برابر ہے. اعمال کیا ہے؟ محافظ ہے ایمان کے. لیکن آج ہم اعمال کو لے لیے, ایمان کو چھوڑ دیا نہیں. تو ہمارے کو چاہیے کہ ایمان پر محنت کرنا ہے. لیکن آج جو ہے محافظ ایمان کو ہم اصل سمجھ لیے, اعمال کو سب کچھ سمجھ لیے. ہم اپنے اعمال پہ ہم کو اتنا یقین ہے کہ میں بہترین اعمال کر رہا ہوں, اتنے بہترین اعمال کر رہا ہوں کہ اسی کو ہم ایمان سمجھ رہے. یہ کر لینے تو ایمان والے سمجھ رہے. نماز پڑھ لی اخلاص سے بولے تو خشوع و خضوع سے پڑھنے کا معاملہ الگ ہی ہے. وہ خشوع و خضوع کیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم وقت آیا تو سمجھیں گے انشاءاللہ پھر کبھی. تو ظاہری میں جو آہستہ سے سکون سے نماز پڑھنا, جس کو اخلاص سمجھ رہے, یہ اخلاص نہیں ہے. انشاءاللہ اخلاص کی بات جب آئیں گی تو ہم وہ بھی سمجھیں گے اخلاص ہے کیا, اخلاص بولتے ہیں اس کو انشاءاللہ. حقیقت اخلاص کی حقیقت کیا ہے. تو شیطان کیا کرا ہم کو اعمال بتا کے ایمان لے کے چلے گا. قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سورۃ الانفال میں آیت نمبر 48, اور جبکہ شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں خوشنما کر کے دکھایا اور کہا کہ آج کے دن ان لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غالب آ سکے اور میں تمہارا حمایتی ہوں. یہ کیا ہے؟ قرآن ہے. سورۃ انفال کی آیت ہے 48. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ شیطان کے تعلق سے؟ اور جبکہ شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں خوشنما کر کے دکھایا اور کہا کہ آج کے دن ان لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غالب آ سکے اور میں تمہارا حمایتی ہوں. اعمال کو کیسا بتا رہا ہے شیطان؟ شاید یہ چاہے وہ یہ آیت نہیں کفار کے لیے ہو یا مشرک کے لیے ہو, اگر اس کا ادراک ہم پر ہوا تو نہیں. اگر ہم کو ہمارا اعمال اگر اچھے دکھنے لگے تو میں جو کر رہا ہوں وہ اچھا ہی کر رہا ہوں, میں ہی کر رہا ہوں, میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں روزہ رکھ رہا ہوں, میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. نہیں, یہ جو میں ہے نا, یہ میں کر رہا ہوں, میں نماز پڑھ رہا ہوں, یہ شرک کی جڑ ہے. یہ کوئی بھی عمل چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو, چاہے وہ عبادات ہو یا وہ معاملات ہو یا وہ تاجرات ہو,
کوئی بھی نیک اعمال ہو، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اولاد کی پرورش کرنا، ماں باپ کو پالنا، بیوی کو دیکھنا، یہ تمام کے تمام چیزیں کیا ہے؟ اعمال میں سے یہ بھی پورے، یہ بھی اعمال ہی سے پورا ہے۔ ہر لمحہ انسان کوئی نہ کوئی عمل میں لگا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی عمل، خالی نہیں بیٹھتے کوئی بھی، ہر لمحہ کچھ نہ کچھ اعمال لگے ہوئے ہیں ہمارے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ استظہار آیا ہمارے دل میں کہ یہ کام میں کرا، یہ کام میں کرا، نماز میں پڑھ لیا، روزہ میں رکھ لیا، چلو اس کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے میں پال رہا ہوں، میں اٹھ رہا ہوں، میری قوت سے اٹھ رہا ہوں، میں میری مرضی کا مالک ہوں، کون کیا بولتے ہیں میرے کو، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، یہ میں جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ میں، یہی شرک ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ کام میں کروں، کون سا بھی کام رہنے دو، کون سا بھی کام رہنے دو، یہ شرک ہے، سمجھیں گے اس کو انشاءاللہ باب الخیر میں۔ اب اس شرک سے بچنا تو کیا کرنا؟ یہ میں کر رہا ہوں، یہ پھر کیسا کرنا؟ پھر نہیں، میں اپن کسی کو مشرک نہیں بول رہے ہیں، کسی کو کافر نہیں بول رہے ہیں، ہم صرف کیا کر رہے ہیں کہ اس قول کے ذریعے کہیں ہم تو شرک میں مبتلا نہیں ہیں۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فلاں جنا شرک، فلاں کافر، فلاں مشرک، یہ نہیں، کسی مسلمان کے اوپر تہمت لگانا نہیں ہے ہم کو، فلاں آپ شرک کر رہے ہیں، آپ کفر کر رہے ہیں، یہ نہیں ہمارا مقصد۔ صرف ہم کو سمجھنا ہے کہ کہیں ہم یہ شرک میں تو مبتلا نہیں ہے، ہم وہ دیکھ لیں گے خالی نہیں، یہ دیکھیں گے ہم، وہ سب نہیں دیکھیں گے۔ اگر کوئی اس بات کا انکار کرا، بھائی یہ شرک کیسا ہوتا، یہ کام میں کرا بھائی، شرک میں، اس میں شرک کیسا، یہ کام میں کرا، یہ کام میں کرا، بولا شرک ہے تو کیسا؟ پھر ایک آیت دیکھیں گے، انہوں نے کیا میسج دے دی معلوم ہوتا، قرآن کی آیت ہے، قرآن سے دیکھیں گے، سب قرآن اور حدیث سے ہٹیں گے انشاءاللہ، اللہ والوں کے واقعات صرف ہم سمجھنے کے لیے رکھیں گے۔ قرآن کیا بول رہا، اگر اس آیت کا کیا میسج ہے اگر سمجھ لیں گے ہم، تو ہم پوری حقیقت سامنے آئیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا، لا قوت الا باللہ، لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں رکھتا سوائے اللہ کے۔ یہاں لا نفی الجنس ہے، لا کی دو قسمیں عربی کے قاعدے میں، لا نفی الجنس، لا نافیہ۔ لا نفی الجنس جب کسی اسم سے پہلے آتا ہے تو تنوین گرا کر فتح لاتا ہے۔ لا نفی الجنس کی پہچان نہیں، نفی الجنس کس کو کہتے ہیں؟ قطعی انکار۔ لا نافیہ بول تو عارضی انکار۔ اگر یہ لا ہوتا تو لا قوت الا باللہ آتا تھا، لا قوت الا باللہ، تو لا کی جو ہے لا نفی الجنس قطعی انکار ہے، اس کو ہم انشاءاللہ لا نفی الجنس کی پہچان، لا نافیہ کی پہچان انشاءاللہ باب العقائد میں آئیں گے۔ بات آ گئی، اللہ تعالیٰ دے دیا لا نفی الجنس، لا نافیہ کی بات دے دیا، تو تھوڑا مختصر سمجھیں گے۔ عربی کے قاعدے میں لا نفی الجنس کیا ہے؟ قطعی انکار ہے، کوئی قوت نہیں رکھتا۔ لا کلمت یہاں بھی پہلے لا رہا، میں نہیں بولتا ہوں، میں ہمیشہ اللہ والے نہیں بولتے، ہم یہ سیکھا نا، اللہ والے لا میں پوری مخلوق کی تعریف ہے، لا میں پوری مخلوق کی پہچان ہے، یہ بھی ایک لا ہے، یہ لا میں پوری مخلوق ہے، کوئی مخلوق قوت نہیں رکھتی، بولا اللہ تعالیٰ، کوئی مخلوق قوت نہیں رکھتی۔ اب میں یہاں بیٹھ کے ہل رہا ہوں، یہ مائک لگا رہا ہوں، یہ بات کر رہا ہوں، یہ قوت کون دے رہا؟ یہ میری قوت اگر میں بولا تو میں ہی بول رہا ہوں، نہیں، زبردست بیان کر رہا ہوں، میں شعلہ بیان کر رہا ہوں، میں شعلہ بیان تو کرنا اپنے اس سلسلے میں نہیں ہے۔ تو ہر قوت
اللہ تعالیٰ لا قوت الا باللہ. تب میں کر رہا ہوں تو شرک ہوا نہیں ہوا؟ نہیں تو پھر اس آیت کا ترجمہ لا لو، لا قوت الا باللہ. اب ہم جو ہے سو کچھ دیر کے لیے معلوم ہو گیا بھائی یہ قوت تو اللہ کی ہے، تو ہم بول دیں گے یہ قوت اللہ کی ہے. اگر ہم یہ سمجھ گئے، اب معلوم ہو گیا نا بھائی لا قوت الا باللہ، یہ قوت اللہ کی ہے. دکھ رہی کیا؟ یہ قوت اللہ کی ہے بلکہ دکھ رہی ہے؟ دیکھو ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں گے. پر میں یہ ہاتھ اٹھایا، میری قوت سے اٹھایا، دکھ رہا نہیں دکھ رہا؟ کوئی انکار کر سکتا؟ پھر اس میں اللہ کی قوت کہاں ہے؟ علم آیا تو بول دیں گے برابر. کوئی اگر پوچھا ہم کو کہ یہ قوت کس کی ہے، تو اللہ کی قوت سے اٹھا رہا ہوں. اللہ کی بولنا آسان ہے، آسمان سے عاشق بولتا نہیں. عشق مجازی میں محبوبہ کو بیگمات خالی حکم کرو میں آسمان سے تارے توڑ کر لاؤں گا، لاتے بولتے بہت ہم. اسی طرح یہ قوت مولا کی ہے، مولا کی بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ جاننا ہے ہمارے کو. فعلم انہ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. پڑھونے پر اللہ تعالیٰ، ہم پڑھ رہے ہیں پڑھ لے کے بسے پر ہی. جانو پر اللہ تعالیٰ. مولا پر تم مزید کے بیان میں وہ یہ مان رکھے رشید مولا نہیں. جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. تو جاننا ہے ہم کو مولا کی قوت کیا ہے. تو یہ اب اپن جو دیکھ رہے ہیں سچ دیکھ رہے ہیں جھوٹ دیکھ رہے ہیں. اب ہم جو دیکھ رہے ہیں سچ دیکھ رہے ہیں جھوٹ دیکھ رہے ہیں. لا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ برا کوئی قوت نہیں رکھ سکتا سوائے اللہ کے. پھر جو ہماری قوت دکھ رہی ہم کو تو بظاہر دکھ رہا کہ میں اٹھا رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، میں پھر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں. ہر چیز میں دکھ رہا. انہیں دکھ رہا. اگر ہم سے ہٹ گئی تو انہیں دکھ رہا. آپ کی قوت، آپ کی قوت، آپ کی قوت. یہ جو فین پھر رہا کرنٹ کی قوت سے پھر رہا. گاڑی چل رہی تو انجن کی قوت سے چل رہی. ہوا آ رہی تو جھاڑ کی قوت سے. کہیں دکھ رہا مولا کی قوت کا نظارہ کہیں دکھ رہا. اب جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا. ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ لا قوت الا باللہ اللہ برا. اور یہ لا نفی الجنس ہے، قطعی انکار. کوئی قوت نہیں رکھتا برا. ازفاق الاشتا تحت الزرا، تینوں عالم میں، شہادت میں، برزخ میں، امر میں، کوئی مخلوق کے اندر قوت نہیں ہے. پوری قوت میری ہے برا اللہ تعالیٰ. پھر اللہ دکھ رہا نہیں. جبکہ سائنس بھی اس کا ترجمہ کری. اب ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل ہے کہ کوئی شے بغیر قوت کے حرکت نہیں کرتی. نہیں، سائنٹسٹ کا ترجمہ ہے، تجربہ ہے ان کا. کوئی شے بغیر قوت کے حرکت نہیں کرتی. نہیں، میں ہاتھ اٹھایا، اب میں یہ گلاس لے کر یہاں سے ادھر ہٹایا. یہ گلاس کوئی بھی شے لے لو، جب بھی کوئی کام کر رہے ہوں، کسی چیز کو جگہ سے ہٹانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ قوت ضروری ہے. قوت ضروری ہے. یا تو انسان کی قوت ہونا، یا پھر نہ تو ہوا ہونا. ہوا تیز چلنا تو جگہ سے ہٹنا. قوت ہونا. اب کسی چیز کی قوت اس شے کو ہٹانے کے لیے لگ رہی ہے. اب میں یہ جب گلاس کو یہاں سے ہٹا کے یہاں رکھ رہا ہوں تو یہاں سے حکم نہیں دے رہا ہوں میں گلاس کو ہٹ بول کے. کیا کر رہا ہوں میں؟ گلاس کے ساتھ ہو جا رہا ہوں. میں گلاس کے ساتھ ہو گیا تو گلاس کو ہٹایا تو گلاس ہٹی جگہ پہ سے نہیں. اب بندہ ہر لمحہ ایسی حرکتیں کر رہا، کبھی ایسا بیٹھ جا رہے، کبھی کھڑے ہو رہے، کبھی چڑھ رہے ہیں، کبھی پھر رہے، جھاڑ ہل رہا، فین ہل رہا، سو ہل رہا. پھر کس کی قوت سے ہل رہا ہے؟ مخلوق تو مجبور ہے، محتاج ہے. کس کی قوت سے ہل رہا؟ وہ سب مولا کی قوت سے ہل رہا. پھر مولا کا ہے، مولا ساتھ ہے مخلوق کے. ڈھونڈ رہے ہیں مولا کو، عرش پہ بٹھا کے رکھے. مسجد میں اللہ ملتا کرتے، عرش پہ اللہ ملتا کرتے. اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، دکھ رہا نہیں. ہم مخلوق کو دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم جھوٹ دیکھ رہے ہیں. ہم جھوٹ دیکھ رہے ہیں. کوئی شے حرکت نہیں کر سکتی
بغیر قوت کے، اور قوت اللہ کی ذاتی ہے، اللہ کی ذاتی قوت ہے، قوت اللہ کی ذاتی ہے، یہ ذات کے ساتھ ہی رہتی قوت۔ اب میں یہ چیز کو ہٹا رہا ہوں، میں اس کو اپنی قوت نہیں دے سکتا ہوں، میں اس کو نہیں، اس کے ساتھ ہو کے ہٹاتا ہوں میں اس کو۔ اگر میں اس کو قوت دے دیا تو اس کی بھی قوت میری بھی قوت، پھر لا قوت الا باللہ کیوں بولتا اللہ تعالیٰ؟ نہیں، کیوں بولتا اللہ تعالیٰ؟ پھر اللہ تعالیٰ کہاں ہے اللہ؟ دیکھو اللہ فرمانا قرآن میں تمہاری جان و شارک سے بھی قریب ہوں، نہیں دکھ رہا اس نے، پھر دکھ رہا اللہ۔ اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ صحیح دیکھ رہے ہیں، جھوٹ دیکھ رہے ہیں؟ اب پھر اب صحیح دیکھنا تو کیا کرنا؟ نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آیت نمبر 119 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، پر اللہ تعالیٰ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو، پر اللہ تعالیٰ ایمان لا کر تقوی اختیار کرنے کے بعد اگر حق کو دیکھنا ہے تو سچوں کے ساتھ ہونا پڑتا ہے۔ ایمان لانا، تقوی اختیار کرنے کے بعد سچوں کے ساتھ ہونا، یقین کرنا کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اس پر ٹکنا، یہ تقوی ہے۔ یہ سچوں کے ساتھ ہونا، جب سچوں کے ساتھ ہو جاتے، سچا کون؟ جو مولا کو دیکھا، مولا کی قوت کو دیکھا۔ کونوا مع صادقین بولتا ہوں، سچوں کے ساتھ ہونے سے مراد کیا ہے؟ سچا کون جھوٹا کون معلوم ہے؟ یہاں پہ ہم سمجھ رہے کھانا کھا کے نہیں خیر بولنا جھوٹ، کام پہ آ رہا ہوں بول کے نہیں جانا، اور جا کے آیا بولنا جھوٹ، نہیں ہاں وہ کام کر کے آ گیا، یہ جھوٹ، یہ دنیاوی جھوٹ سمجھ نہیں، یہ جھوٹ الگ ہے، اس کی معافی ہے، اس کی یہ جھوٹ کی معافی ہے، یہ جھوٹ سے تو شرک ہو جا رہا، شرک خفی ہے، یہ شرک فعلی بولتے اس کو، شرک فی الافعال بولتے اس کو۔ یہ شرک کا تعلق قلب سے ہے، قلب سے اس کا تعلق، اہل قلب کی صحبت میں ہونا پڑتا ہے اس کے لیے، اہل نظر کی صحبت میں ہونا۔ اہل نظر والا کون؟ اہل نظر کون؟ جو سچ دیکھتا، باقی سب اندھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنکھ رکھتے ہو دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہو سنتے نہیں۔ کافر لوگ کے لیے نہیں فرما رہا اللہ تعالیٰ، قرآن کئی جگہ فرما رہا آنکھ رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں، آنکھ دیا نہیں دیکھ رہے، کافر ہاں کیا نہیں دیکھ رہے؟ سچ نہیں دیکھ رہے، نہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے بول تو ہم سمجھ رہے ہیں جو اللہ والوں کا لباس پہن لیتے، شاہ پہن لیتے، رنگ برنگی شملے لگا لینا، نہیں ان کو اللہ والے سمجھ رہے ہیں، سچے وہی سمجھ رہے ہیں۔ سچے کون ہے؟ اللہ والے ہیں سچے، سچے کون ہے؟ اللہ والے، اولیاء اللہ کی صحبت ہونا ہمارے اندر۔ اور اللہ والے بولے تو نہیں۔ سچ کیا ہے؟ جو سچ کو دیکھتا ہے وہ صاحب احسان ہوتا ہو، مرتبہ احسان پہ فائز رہتا ہو، مرتبہ احسان کی عبادت ہر آن رہتا، یا تو مشاہدے میں رہتا یا تو مراقبے میں رہتا، دو ہی کام میں رہتا ہو، اس کی صحبت میں رہنا ہے ہمارا۔ لیکن آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ جو اللہ والوں کا لباس ڈال لیے، جو صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لینا، بس جاؤ تمہارا کام، بارہ آتی ہمارے پاس بات، جاؤ تمہارا بیڑا پار فلاں پار، کئی چیزیں دنیاوی اعتبار سے نہیں، ان کو ہم سچے سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، سچا کون ہے؟ جو
مخلوق کی حقیقت بتانا اور باطل کیا ہے فرق بتانا، وہ سچا ہے۔ نہیں، ہر ایک نہیں بتا سکتا یہ، نہیں، ہر پرندے کی غذا انجیر نہیں ہوتی، ہمارے دادا پیر فرماتے ہیں ہر پرندے کی غذا انجیر نہیں ہوتی۔ سب پرندے رہتے، کئی پرندے، ہر پرندہ انجیر نہیں کھاتا، نہیں، تو جو انجیر کھاتا نا اس کی صحبت میں بیٹھنا ہے ہم کو، نہیں۔ انجیر سے مراد جو مشاہدے میں رہتا یا تو بھی مراقبے میں رہتا، اس کی صحبت اختیار کرنا ہے ہمارا، سچوں کے ساتھ ہونے سے مراد یہ ہے۔ اور یہ تمام یہ کیا ہے؟ علم ہے، تصوف کا علم ہے، یہ تصوف کا علم ہے، احسان کا علم ہے، یہ احسان، مرتبہ احسان کا علم ہے یہ، یعنی مسلمان، مومن، اس کے بعد محسن، اس کی صحبت میں رہیں گے تو ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، نہیں۔ تو ہر لمحہ رجوع اللہ رہ رہا ہے۔ ذکر کیا ہے؟ توجہ بحق رکھنا میں ہمیشہ۔ ذکر کے مراد یہ نہیں کہ اللہ 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 بولنا نہیں، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ ذکر کی حالت میں رہو بولنے کا حکم دے رہا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں۔ وہی سمجھ سکتا ہے، شے پہ جب نظر ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عبث پیدا نہیں کرا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو بندہ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے میرا ذکر کرتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہی غور و فکر کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کائنات میں کوئی چیز کو عبث پیدا نہیں کرا۔ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے ذکر کرنے سے مراد کیا ہے؟ ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ ذکر کے معنی ہی متوجہ کی، ذکر متوجہ کم مطلب ہے۔ ذکر جو ہوتا ہے وہ حاضر کا نہیں ہوتا، غائب کا ہوتا۔ ذکر غائب کا ہوتا، جو یہ محفل میں نہیں ہے اس کا ذکر ہوتا، جو محفل میں موجود ہے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہم۔ تو اللہ موجود ہے، غائب ہے، ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ۔ جو اللہ کو عرش پہ بٹھا کے رکھا وہ شخص کفر کر رہا، نہیں سمجھ رہا۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ۔ ہم بچوں کو چپ بتا، اللہ عرش پہ ہوتا ہے بتا دے اللہ کہاں ہے، بتا بچے کو سمجھانے کے بعد اللہ عرش پہ ہوتا، اس کو صحیح سمجھ رہے ہم، عرش پہ سمجھ رہے، پھر یہاں کون ہے؟ پھر قوت جب ذات کے ساتھ رہتی ہے، میں جب یہ گلاس کو ہٹا رہا ہوں، یہ قوت میری قوت سے نہیں ہٹ رہا، تو میں اس کے ساتھ ہو جا رہا ہوں، ساتھ ہو کے قوت دے رہا ہوں۔ تو مولا کی قوت تو مولا کی اپنی ذاتی ہے، کوئی قوت نہیں رکھتا پر اللہ تعالیٰ اس کی قوت ہے، تو کسی کو دے رہا بھی نہیں، اپنی قوت سے ہٹا رہا، تو پھر کہاں ہے مولا؟ ہمارے ساتھ ہے، ساتھ ہو کے پرورش کر رہا ہماری، دکھ رہا نہیں مگر وہ دیکھنا ہے ہم کو۔ متوجہ کب ہوتا انہیں؟ اللہ کو دیکھا تو اسی طرح متوجہ ہوتا، دکھ رہی نہیں اللہ تو کہاں سے متوجہ ہوگا؟ نہیں۔ اب ایام تشریق میں ہم کو تسبیح پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ بات اپنی مولا کی طرف توجہ کیسا کرنا ہے وہی بات چل رہی ہے ہماری۔ یہ ایام تشریق کا ذکر کہیں کو آ گیا بھائی بیچ میں بولے تو، کیونکہ سچا کون ہے؟ جو ہمیشہ سچی دیکھتے رہتا ہوں، ہمیشہ مولا کی طرف متوجہ رہتا ہوں، ہمیشہ ذکر میں رہتا ہوں۔ اب یہ جو ذکر ہے عام مسلمان اس کو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو 9 کی فجر سے 13 کی عصر تک پڑھنا ہے۔ یہ عام مسلمانوں کے لیے حکم ہے، سب کے لیے، ہر مسلمان کو حکم ہے، مسلمان کو بھی حکم ہے اس کا، مومن کو بھی ہے، محسن کو بھی، ہر ایمان والے کو ہے، سب پڑھتے۔ لیکن جو اہل طریق ہوتا، جو سچوں کی صحبت میں رہتا،
انہیں سال کے 12 مہینے اسی ذکر میں رہتا، اسی ذکر میں رہتا، ویسا ذکر کرنا ہے ہمارا نہیں۔ اللہ اکبر بول تو عام مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی نا، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، نہیں؟ یہ چاہتی بات اللہ اکبر کے معنی یہ ہے اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، نہیں؟ لیکن جو اہل طریق ہوتا، جو سچوں کی صحبت میں رہتا، کامل شیخ کی نسبت اختیار کرتا، وہ شیخ جو ہمیشہ دو ہی حالت میں رہتا، کامل پیر بولے تو دو حالت میں رہنا، تیسری حالت پہ تیسرا کام ہی نہیں ہے ان کا۔ جب خوش ہوتے ہیں تو مشاہدے میں رہتے، مولا ایسا حاجت پوری کر رہا، مولا ایسا حاجت پورا، ارے میرے کو یہ ضرورت تھی، یہ کام بھی ہوگا، ارے وہ کام کر رہا ہوں تو وہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، ایسا کر دیا ویسا کر دیا، یہ بھی مل گیا، وہ بھی، کتنا خوش ہے۔ مولا دیا مولا، ارے یہاں سے دے رہا مولا، ان کی صورت سے دے رہا، ان کی صورت سے دے رہا، مولا دے رہا، مولا دے رہا، مولا دے رہا، یہی مشاہدے میں رہتے۔ تکلیف آ گئی تو، مشکل آ گئی تو مراقبے میں رہتے، دکھتے مولا کو، مولا دیکھ میری کیا حالت ہے، مولا یہ دیکھ میری کیا حالت ہے، میں تیری ملک ہوں، میں اس کو دکھتے۔ یہ دو ہی حالت ہے، یا تو مشاہدہ ہونا یا تو مراقبہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کہتے کس کو ہے؟ حدیث جبرائیل میں بات آتی ہے کہ تو عبادت ایسی کر کہ سمجھ کے اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر ایسی نہیں کر سکتا تو یہ سمجھ کے اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یا تو مشاہدے میں رہے یا تو مراقبے میں رہے، تو نہیں ہر لمحہ عبادت میں ہے۔ نہیں، مشاہدے میں کیا دیکھتا ہوں؟ مولا کو دیکھتا، مشاہدے میں مولا کو دیکھتا، مراقبے میں خود دکھتا مولا کو، نہیں، دو ہی کام کرتا ہوں۔ تو جو بندہ جو اہل طریق ہوتا ہے، ایسے کامل پیر کی صحبت میں صحبت اختیار کرتا ہے، نہیں، جب اس کی نظر وہ شیخ کی نظر بنتی، اور وہ شیخ کی نظر کیسی ہے؟ وہ بھی نظر شیخ کی نہیں ہے، وہ نظر شیخ کیا کرے؟ کامل پیر کی کیا کام ہے؟ کامل پیر کا کیا ہے کام؟ اپنی نظر کو فنا کر کے رسول کی نظر سے دیکھنا، تو مولا دکھتا۔ اپنی نظر کو فنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے جب دیکھیں گے تو مولا دکھتا۔ تو جب مرید ان کی صحبت میں آتا ہے تو وہ اپنی نظر سے مرید کو بتاتے کہ دیکھ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، نہیں، سچے لوگ وہ ہیں۔ اور جب صحبت میں وقت گزرتا ہے تو جب اہل طریق اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ جب دیکھتا ہے مخلوق کی حقیقت اور مولا کی حقیقت کو دیکھتا ہے کہ مولا جو ہے سو ہر چھوٹی سے چھوٹی حاجت، ہر بڑی سے بڑی حاجت، چاہے کون سی بھی حاجت ہوں گے، وہ ہر حاجت مولا پوری کر رہا، وہ ہر حاجت مولا سے پوری ہو رہی۔ مخلوق تو عدم ہے، مجبور ہے، محتاج ہے، ناقص ہے، مردہ ہے، میت ہے، مخلوق کو یہ دیکھتا ہو نہیں۔ اہل طریق جو ہوتا ہے، مخلوق کس کی صحبت سے دیکھ رہا ہوں؟ خود کی نظر نہیں ہے، خود کی نظر فنا ہو گئی، اپنے پیر کی نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ پیر ویسا ہونا، یہ لباس ڈال لے کے پھرنے والے یہ پیرانے ہوتے، یہ عاملہ ہے پورے، یہ عاملوں کو ہم اللہ والے سمجھ رہے ہیں۔ عامل الگ، عامل کا جو عمل کرتے ان کا تعلق علم تصوف سے نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں۔ آج لوگ اسی لیے گمراہ ہو رہے، جو آنکھ پہ کا جن ہے نکال دیے، اور وہی لوگ
خل میں بات ڈالتے کہ دکان کو کوئی تمہارے کچھ کرا دیا بھائی، اس وجہ سے نہیں چل رہی، ایک تعویذ دیتا ہوں لگا دو، جو بھی کرتوز ہے نا پورے وہیں ختم آتے سے تمہاری دکان چلنا شروع ہو جاتی، وہ کھندلا ہو گیا، انگلا ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. یہ تمام کے تمام چیزیں عاملوں کا کام ہے. ان کی صحبت میں ہم اگر ان کو اللہ والے سمجھیں گے تو یہ ہمارے نظروں کا دھوکہ ہے. وہ ہمارے نظروں کا دھوکہ ہے ہمارا. ہم کامل شیخ کو تلاش نہیں کر سکے تو رب کو کیا خاک تلاش کریں گے؟ آج لوگ کامل شیخ کو تلاش نہیں کر سک رہے تو رب تو دور کی بات ہے. پہلے کامل شیخ ملنا، اس کے بعد رب ملتا. آج اللہ والوں کا انکار کر رہے ہیں، نبی کا انکار کر رہے ہیں، نبی کو باحیات سمجھنے سے روک رہے. جبکہ کلمہ پڑھیں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نہیں بول رہے ہو. کلمے میں ہے کا ایمان لا رہے ہیں، لیکن جب باہر دیکھ رہے تو تھے بول رہے ہیں. اللہ بولنے لگا رہا ہے، جب تک ہے نہیں بولیں گا ایمان والے اس نہیں ہونے. تھے والا تو ایمان والا ہے. کلمے کا ترجمہ کر لینا ہم لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. 1450 سال پہلے تھے، اب نہیں ہے بول سکتے. ابھی بھی ہے. کہاں ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جانو کو تم میں رسول موجود ہے. نہیں، انہی کی نظر لے کے تو اللہ والے حق کو دیکھے. اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ جھوٹ نہیں دیکھ رہے. یہ میری قوت، یہ ان کی قوت، یہ ان کا، یہ ان کا، یہ ان کا. تو جو اہل طریق جو ایسے کامل پیر کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ میری ہر حاجت، چاہے وہ میری ہو چاہے دوسری انسان کی ہو، جس جانور کی ہو، چھوٹی سے چھوٹی حاجت، بڑی سے بڑی حاجت، مولا کیسا پوری کر رہا. بظاہر تو مخلوق دکھ رہی، بظاہر تو مخلوق دکھ رہی حاجت پوری کرتے ہوئے. آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں، آپ ایک کاروبار کر کے پل رہے ہیں، آپ ایک کاروبار کر کے پل رہے ہیں، میں ایک کاروبار کر کے پل رہا ہوں. سب الگ الگ کاروبار کر کے پل رہے ہیں. نہیں، کوئی نوکری کر کے پل رہا، نوکری کر کے پل رہے ہیں. بغیر نوکری کرے گے، بغیر کاروبار کر کے پل سکتے ہیں؟ نہیں. بظاہر تو سب یہی دیکھ رہے ہیں، سب جھوٹے. تو اہل طریق جو ہوتا ہے، اہل طریق کیا دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، ہر حاجت کو پوری کر رہا ہے. لیکن کیسی پوری کر رہا ہے؟ دکھ رہا نہیں، مگر ہر حاجت پوری کر رہا. کیسی پوری کر رہا؟ جب وہ دیکھتا ہے، نظارہ کرتا ہے شے کے اندر، یعنی اپنے آپ کے اندر دیکھتا ہے کہ میرے کو مولا ایسا پال رہا، ایسا پال رہا، یعنی کائنات میں کوئی ایسا پال ہی نہیں سکتا. وہ دیکھتا، دیکھ کے مشاہدہ کر کے فرماتا کہ اللہ اکبر بولتا ہوں. ایسی اللہ اکبر بولتا ہوں جو ہمارے شان و گمان میں بھی نہ رہنا. ایسی چیز کو ہم دیکھ لینا، دیکھ کے او فو بولتے. دیکھو او فو کیا بہترین چیز ہے. نہیں، اللہ اکبر وہی ہے. جب بندہ دیکھتا مخلوق کے اندر کہ اللہ کیسی حاجت پوری کر رہا، اتنا بڑا مولا کیسا حاجت پوری کر رہا میری، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر دیکھتا پھر اس کے بعد گواہی دیتا انہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. دیکھ کے گواہی دیتا ہوں، دیکھ کے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہوں. یہاں بغیر دیکھ کے ہم خالی رٹ رہی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ بولنا کہتے ہیں بھائی 9 کی فجر سے 13 کی ذی الحجہ تک بولنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. بے شک بولنا ہے، لیکن اس کا مزاج ہمیشہ رہنا ہے ہمارے کو، ہر حال میں اس کیفیت میں رہنا ہمارے کو. تو اہل طریق کیا کرتا؟ یہی کیفیت میں اللہ اکبر، اللہ اکبر کرتے رہا، ہمیشہ ذکر میں رہتا ہوں. تو دیکھا انہیں ہر حاجت مولا سے پوری ہو رہی. تو جب گواہی دیتا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر جب پلٹ کے مخلوق کو بھی دیکھتا انہیں، مولا کو دیکھتا، پھر مخلوق کو دیکھتا. جب مخلوق کو دیکھتا
کہ مولا اس مخلوق کے پردے میں کیسا چھپا ہوا ہے، مولا اس مخلوق کے پردے میں کیسا چھپ کے ہر ایک کی حاجت پوری کر رہا. ظاہر مخلوق کو کر رہا انہیں، ظاہر مخلوق ہو رہی. جتنے بھی مخلوق کے اندر کمالات ہے، فن ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹری میں مہارت رکھتا، کوئی انجینئر میں مہارت رکھتا، کوئی پلمبنگ میں نہیں، کوئی الیکٹریکل میں، کوئی الیکٹریکل انجینئر ہے، کوئی کہیں ہے نا بھی شعبے. ہر ایک سے کون ظاہر ہو رہا؟ سب مخلوق دکھ رہی. ان کے اندر ایک کمال ہے، وہ ایک کمال ہے، ان کے اندر ایک کمال ہے، ان کے اندر کمال ہے. ہر شے میں کمال ہے، ہر شے میں کمال ہے، ہر شے میں. لیکن وہ کمال کس کا ہے؟ وہ مولا کا کمال ہے. مولا اپنے کمال کو مخلوق کے پردے میں چھپا کے خود چھپ جا رہا، چھپ کے مخلوق کو ظاہر کر رہا. الحمدللہ، اللہ اکبر. جب انہیں تعریف کرتا، یہ تمام کی تمام تعریفیں الحمدللہ اللہ ہی کی ہے. نہیں، کب دیکھ رہا انہیں؟ مشاہدہ کب رہ رہا اس کا؟ نہیں. لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہے. لا الہ الا اللہ کو سمجھے تو وہ کیفیت آتی ہے. نہ تو خالی بولنا ہے بلکہ چلے آتے، بولنا ہے بولنا ہے بولنا ہے بلکہ چلے آتے. نہیں تو مخلوق کے پردے میں رہ کے اللہ تعالیٰ کیسی ہماری حاجت پوری کر رہا، وہ ہم کو جاننا ہے. وہ جان کر ہم کو اس پر ٹکنا ہے. جب تک وہ ہم جانیں گے نہیں، اس کو پہچانیں گے نہیں. کب جانتے، کب پہچانتے؟ لا الہ الا اللہ کو سمجھیں گے تو ہی جانیں گے، تو ہی پہچانیں گے. کیونکہ حق ظاہر بصورت شے، شے سے اللہ ظاہر ہے، ہر شے سے اللہ ظاہر ہے. ہر شے میں کمال ہے اللہ تعالیٰ کا، ہر شے میں. ہم سمجھ رہے ہیں اب ہمارے اندر اتنے کمالات ہیں، اتنے کمالات ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے سمجھ رہے ہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں، ہم سب کر سکتے سمجھ رہے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر انسان کو کہیں نہ کہیں مجبور رکھا. کیمرے میں دیکھ رہا ہوں میں، کیمرے میں کل کی بات ہے، کیمرے کے سامنے ایک پتا آ گیا، کیمرے کے سامنے ایک پتا آ گیا. وہ پتے پہ مکوڑا چل رہا. پتے کی ڈگالی کتنی رہتی؟ پتلی اتنی. اس پہ مکوڑا چل رہا. تو ہم خالی ایسے بیٹھے تو نہیں دکھتا ہمارے کو. وہ کیمرے کے سامنے پتا آنے سے کلوز میں آ کے دکھ رہا ہو نہیں. مکوڑے کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن جو مکوڑا جو کام کر رہا، اس ڈگالی پہ چڑھ رہا، اتنی پتلی ہے وہ، اس پہ چڑھ کے پورا پھر رہا انہیں نہیں، پورا پھر رہا اس کے اوپر. کیا ہم پھر سکتے ویسا؟ اللہ اکبر. مولا کیسی شے کو پیدا کرا، کیسا پھرا رہا اس کو. ہر ایک کا اپنے اپنے جگہ فن ہے. وہ جو پھر رہا اس میں مولا کا استعمال ہے. ہم سب کر سکتے، چل سکتے اس کے اوپر. ہم جیسا مکوڑا پھر رہا، چمٹی جیسا پھرتی. ہر جگہ انسان مجبور ہے، ہر لمحہ مجبور ہے. بظاہر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں کروں، یہ میں کروں، یہ میں کروں. نہیں، ہم یہ نہیں کر رہے. تو آج کیا بات معلوم ہے ہم کو؟ حقیقت قربانی کیا ہے کہ نہیں، لا الہ الا اللہ کے تحت زندگی گزارنا، اپنی جان، مال، اولاد نہیں، سب کو قربان کرنا ہے اللہ کی راہ میں. قربان کرنا بولے تو دولت لے کے ہمارے کو کچرے کنڈی میں پھینک دینا نہیں ہے. اولاد کو جیسے لے کے جیسا ذبح کر دینا نہیں ہے. جان کو ہم قربان کرنے سے مراد ہمارے کو جیسو جان جیسو جا کے خودکشی کرنا نہیں ہے. نہیں، خودکشی حرام ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت آنے سے پہلے مر جاؤ، موت آنے سے پہلے مرو بولے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب کیا ہے وہ کہ اپنے آپ کو میت سمجھو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے ایسا کرنا جیسا میت غسال کے حوالے ہو جاتا ہے. انہیں جیسا چاہے غسال اب اس کو پلٹاتے رہتا، نہلاتے رہتا. کیسا ہو جاتا ہے میت حوالے غسال کے طرف. غسال کو ہاتھ میں بولتی ہے میرے کو ایسا نہیں لاؤ، میرے کو ایسا نہیں لاؤ، لوگ یہاں صاف کرو، میں یہاں صاف کرو، بولتے پورے بھاگ جاتے اٹھ کے. نہیں، میت نہیں بولتی. تو لہذا آج ہم کو کیا بات معلوم ہے کہ ذکر کیسا کرنا، یعنی عین مذکور ہو کے ذکر کرنا. اللہ اکبر جب بول رہے تھے ہم، یعنی مولا کی تجلیات، اس کے انوارات
انشاءاللہ جیسا جیسا علم آتے جائے گا ویسا انشاءاللہ پردے اٹھتے رہیں گے اور مولا کی تجلیات کا نظارہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. مگر علم ہونا اس کا، بغیر علم کے جو ہے سو ہم دعویٰ کریں گے کہ یہ قوت اللہ کی ہے، یہ قوت اللہ کی ہے، تو ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے. جاننا ہے ہم کو کہ لا الہ الا اللہ میں کہ یہ تمام کی تمام قوتیں اللہ ہی کی ہے. اللہ کی قوت ہے تو کیسا قوت ہے جاننا نہیں جاننا. اب دیکھ لو، بیٹھ جاؤ بغیر صحبت اولیاء اللہ کے، بیٹھ کے دیکھو علم حاصل ہوتا گیا؟ نہیں ہوتا. صحبت ضروری ہے اولیاء اللہ کی، سچوں کی صحبت ضروری ہے. جب تک کہ سچوں کی صحبت کا انکار کریں گے نہیں، یہ ایمان والے نہیں بن سکتے. ایمان والے بننا ہے تو ضروری ہے کونوا مع صادقین کے مزاج بننا اور سچوں کو تلاش کرنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ورنہ پھر وہاں جا کے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یعنی قول ثابت، یہ بات ثابت ہے، یہ لا الہ الا اللہ لا قوت الا باللہ ثابت ہے. یہ بات ثابت ہے، لا قوت الا باللہ، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتے. اس پر اگر ہم آج ایمان لائے، کیسا ایمان لاتے؟ جب تک دیکھیں گے تو ایمان کیسا لائیں گے ہم؟ کوئی چیز بغیر دیکھے کہ ایمان لا سکتے ہم؟ قربانی کا سیزن چل رہا، کوئی بکرا اگر 5,000 کا ہے، کوئی اگر اس کو 8,000 قیمت بتایا خالی فون پہ، تو ہم یقین کر لیتے ہم بھائی اتنے کلو کا، ایک 20 کلو 25 کلو کا بکرا ہے، 8,000 9,000 پر تو یقین کرتے ہم نہیں. دیکھ کے یقین کرتے، جب تک دیکھیں گے نہیں جب تک ہم یقین نہیں کرتے. پھر ہم گواہی دے رہے بغیر دیکھیں گے. تو انشاءاللہ آج ہمارے کو قربانی کی حقیقت معلوم نہیں. اور جو ہم ذکر کرتے، اب ہم جو ذکر کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسا آ رہا ویسا کرتے رہنا ہے ہمارے کو. اور اس میں ترقی ہونا ہے تو لا الہ الا اللہ کو جاننا، اور لا الہ الا اللہ کو جاننے کے لیے ہمارے کو ابھی ہمارا یہ اصل میں دین کیا ہے اس کا تسلسل ہی شروع نہیں ہوا. ابھی باب العقائد جو ہے ہمارے پاس شروع ہی نہیں ہوا ابھی. یہ صرف جتنی بھی باتیں ہو رہی ہے ہمارے پاس صرف کس کی ہے؟ یہ یعنی طلب پیدا ہونے کے لیے، یہ علم دین حاصل کرنے کی طلب ہونا. یہ کہیں یہ سمجھیں کہ یہ جتنے باتیں ہم کر یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے. یہ اکثر لوگ جو ہے سو حافظ قرآن بنا دیتے بچے کو، دیندار ہے سمجھتے، عالم فاضل کامل بنا دیتے، انہیں دیندار ہے سمجھتے. نہیں، دین یہ نہیں ہے. دین تو کچھ اور ہی ہے. اگر علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، حدیث ہے. کوئی انکار کرتا ہے اس کا؟ ہے کرتا؟ علم دین حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک پہ. اگر دین جو ہے سو حافظ قرآن کو کہتے، دین اگر عالم فاضل کامل کو کہتے تو ہم سب کو حفظ کرنا کمپلسری ہو جاتا تھا. نہیں، حدیث ہے. اب دیکھو لوگ حافظ قرآن کو دیندار ہے بولتے ہیں، پورا دین ان کے پاس سے سمجھتے، حفظ کر لیے. عالم فاضل کامل کا کورس کر لیے، جامعہ نظامیہ سے کرے، جو بھی مدرسے سے کرے، کس سے بھی کرے، یہ دین ہے بولتے نہیں بولتے. ہمارے اندر خل میں بات آتی، دین بولتے کیا کرتے؟ ہماری نظر کدھر؟ دیندار بولتے کدھر جاتی ہے ہماری نظر؟ حافظ قرآن اور جو ہے سو عالم فاضل کامل، ان لوگوں کے پاس جاتے. بے شک ان کا مرتبہ مقام اپنی جگہ، ان کا انکار نہیں، یہ بھی دین کے محافظ ہے. یہ اگر یہ نہ ہوں گے تو دین کو خطرہ ہے. یہ تمام کے تمام حافظ قرآن ہو چاہے وہ عالم فاضل کامل ہو، اپنی جگہ ان کا مقام مرتبہ حق ہے، ان کا انکار نہیں ہے. یہ بات کرنے سے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم عالموں کا انکار کر رہے ہیں، ہم حافظوں کا انکار کر، نہیں، یہ بات خطہ ہی نہیں ہے. یہ اپنی جگہ ایک مقام مرتبہ رکھتے ہیں یہ، لیکن حقیقت دین یہ نہیں ہے. یہ دین نہیں. اگر یہ اب سب حدیث سمجھے نا، ہر مسلمان پر فرض ہے نا علم دین حاصل کرنا. اب حفظ کرنا پھر سب کو لازم ہے، پھر میں بھی کرنا، آپ بھی کرنا، پھر وہ پورے عالم فاضل پورے کورس کرنا پھر فرض ہے؟ نہیں، وہ فرض نہیں ہے. سہولت ہے، حفظ کر لینا بہت اچھی بات ہے، عالم فاضل کا کورس کرنا بہت اچھی بات ہے، انکار نہیں ہے اس سے. نہیں، لیکن یہ تمام کے تمام چیزیں حاصل کرنے کے بعد میں سچوں کی صحبت میں رہنا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ تمام کا تمام علم حفظ اور عالم فاضل کا کورس جتنے بھی ہے، یہ علماء اکرام ہے، تمام کے تمام شریعت کے محافظ ہے. یہ ان سے شریعت کی حفاظت ہوتی. لیکن ایمان کا تعلق طریقت سے ہے. ایمان کا تعلق طریقت سے ہے. طریقت سے مطلب
قلب سے ہے. ایمان کا تعلق طریقت سے مطلب قلب سے ہے. ایمان دکھتا نہیں کتنا یقین ہے مجھ کو دکھتا, تو یہ اپنی جگہ برابر ہے یہ. لیکن ایمان والے اگر بننا ہے, چاہے وہ حافظ قرآن ہو, چاہے وہ عالم فاضل کامل ہو, چاہے وہ مفتی ہو, کوئی بھی ہو, یا ہمارے سے عام مسلمان ہو, سب کو صحبت اولیاء ضروری ہے. سب کو بغیر اولیاء اللہ کے ایمان والے بننا ناممکن ہے. ایمان والے بننا ہے تو ایمان والوں کی صحبت ضروری ہے. جس کی صحبت میں رہیں گے وہ بن جائیں گے. نہیں, لہذا اب ہم کو کیا بات معلوم ہے کہ ذکر کیسا کرنا ہے, ہمارا متوجہ ہو کے ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور حقیقت قربانی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں اپنا جان مال اولاد سب قربان کرنا ہے. ٹھیک ہے. حقیقت قربانی یہ ہے. لہذا آج کی حد تک اتنا, وقت بھی زیادہ ہوگا. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا, کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سب میں قبول عنایت فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.